اللہ الرحمن الرحیم. گرلز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدارتی طرز حکومت. صدارتی طرز حکومت کیا ہوتا ہے؟ بار بار ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ طرز حکومت، کیونکہ سوکس جو ہے اس کی بنیاد ہم نے بار بار، اگر ہم نے حکومت کو پڑھا ہے تو اٹ مینس کہ حکومت کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ کس قسم کے نظام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم نے اقتدار اعلیٰ کو پڑھا ہے تو اقتدار اعلیٰ کہاں پہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ریاست کے اندر موجود جو طاقت ہوتی ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس میں آپ نے مختلف طرز حکومت پیچھے پڑھے ہیں، اور اب یہ صدارتی حکومت طرز حکومت یعنی جس میں صدر جو ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے. وفاقی طرز حکومت کے اندر وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ کون ہوتا ہے؟ صدر. ٹھیک ہے. جس کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ مقننہ کی مرضی پر نہیں ہوتی بلکہ آئین کی روح سے مقرر ہوتی ہے. یعنی اس میں تو لکھ دیا گیا ہے نا آئین کے اندر پہلے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنے گا، وہ لوگوں کے ووٹوں سے چن کے سامنے آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرائط ہیں کہ اگر وہ کام صحیح نہیں کرے گا کہ اس کو فارغ بھی کر دیا جائے گا. لیکن یہاں پر صدارتی نظام حکومت کے اندر جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آئین کے اندر جو لکھ دیا گیا ہے وہ آئینی طور پر صدر جو ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اور بلکہ وہ انتظامیہ کا بھی قائد ہوتا ہے، اور وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. یعنی وزیر اعظم نے تو اور اس کی کابینہ نے مقننہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چیز شروع کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو وزراء اور وزیر اعظم جو ہے اسمبلی میں تشریف لاتے ہیں اور آ کے وہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے، ممبران کے سامنے ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. تو وہ مقننہ کے سامنے وزیر اعظم جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ صدر جو ہے وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، اور اس کے وزراء جو ہے وہ مقننہ کے رکن نہیں ہوتے. جیسے امریکہ میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے. ٹھیک ہے. یعنی صدر اپنی مرضی کے لوگوں کو اپنی مقننہ میں شامل کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے وہ وزیر بنا لیتا ہے. وزیر، مشیر، جو بھی آگے ان کو ضرورت ہوتی ہے، جہاں جہاں جیسے جیسے وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے جاتے ہیں. پھر صدارتی حکومت کی امتیازی خصوصیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو امتیازی خصوصیات میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صدارتی طرز حکومت میں صدر جو ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے حکومت کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے کہ اس نظام میں انتظامیہ اور مقننہ میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، کیونکہ مقننہ قانون سازی کرتی ہے، انتظامیہ نے ملک چلانا ہے، تو صدر جو ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ ہے تو وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے تو پھر ان دونوں کے اندر ہم آہنگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم آہنگی تو اس وقت پیدا ہوتی ہے نا کہ جب وہ وزیر اعظم جیسے مقننہ کے سامنے جواب دہ ہے، تو پھر مقننہ اور انتظامیہ جو ہے ایک دوسرے کے ان کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے. پھر آ جاتا ہے جی صدارت کے عہدے کی میعاد مقرر ہوتی ہے. صدر کو پوری میعاد جو ہے پوری کرنے سے پہلے نہیں ہٹایا جا سکتا، اور اس کی برطرفی کا مواخذہ جو ہے وہ امپیچمنٹ اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. امپیچمنٹ بیسیکلی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جو ایک قرارداد منظور کی پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، اس پہ ثبوت دیے جاتے ہیں، دونوں ایوان جو ہوتے ہیں ان کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی اگر جو ہے وہ 3/4 آئی تھنک یعنی 75% لوگ جو ہیں یعنی اس کے اندر اگر اس کے حق میں فیصلہ دیں گے تب ہی صدر کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. پھر صدر جو ہے وہ مقننہ کے کنٹرول سے وہ آزاد ہوتا ہے، اور تمام وزراء صدر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور اپنے عہدے پر اس کی خوشنودی ہے. یعنی وہ مقننہ کے سامنے نہیں جواب دے، وہ صدر کے سامنے جواب دہ ہیں، تو اس لیے وہ صدر کے سامنے جو ہے ان کی خوشنودی، اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، واہ واہ جی صدر صاحب آپ نے کمال کر دیا، جو بھی غلط کام کے اوپر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے مسائل بڑھتے ہیں. پھر صدر مقننہ کو برخاست نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی میعاد بھی مقرر ہوتی ہے.
اب دوسری طرف جو مقننہ ہوتی ہے اس کی صدارتی نظام کے اندر اس کی بھی میعاد ہوتی ہے اور صدر اس کو نہیں نکال سکتا، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ پاورفل انسٹیٹیوٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی صدارتی طرز حکومت کی خوبیوں پر۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ پائیدار حکومت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وفاقی طرز حکومت کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ 2 سال بعد ہی وزیر اعظم کو اتار دیا، حکومت بدل دی، اسمبلیاں گرا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ پائیدار ہوتی ہے، یعنی 5 سال چلتی ہے۔ پھر اس طرز حکومت کے اندر جو ہے وہ پالیسی میں تسلسل ہوتا ہے۔ مثلا امریکہ کے اندر جو ہے ابھی آپ نے دیکھا امریکی جو ہے وہ ٹرمپ صدر تھا پہلے، اور اس کے بعد جو ابھی الیکشن ہوئے اور اس میں ان کا جو بائیڈن جو ہے وہ نیا صدر منتخب ہو گیا، جو کہ جنوری سے اختیارات سنبھالے گا۔ اب امریکہ کے اندر ایک سیٹ اپ موجود ہے کہ ہر 4 سال کے بعد لیپ ایئر میں، لیپ ایئر کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد جو سال آتا ہے جس میں فروری کا مہینہ جو 29 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 4 سال کے بعد لیپ ایئر اس کو کہتے ہیں۔ تو ہر لیپ ایئر کے اندر نومبر میں ان کے انتخاب ہوتے ہیں، اور نومبر میں بھی پہلے پیر کے بعد آنے والے منگل کے دن ان کے انتخاب ہونے ہیں۔ مثلا اگر یکم نومبر کو منگل ہوتا ہے تو اس منگل کو انتخاب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر یکم کو منڈے آ جاتا ہے، پیر ہوتا ہے، تو نیکسٹ ڈے 2 تاریخ کو ان کے انتخاب رکھے جائیں گے۔ لیکن اگر نہیں ہوتا، یعنی پہلے پیر نہیں آتا، تو اس کے بعد پہلے ہی منگل کو نہیں رکھے جائیں گے، یعنی سب پہلے ایک پیر کا آنا ضروری ہے اور اس کے بعد جو منگل آئے گا پھر اس کو انتخاب ہوتے ہیں۔ یہ ان کا ایک سیٹ پیٹرن ہے امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہ حکومت یہ ایسا نہیں کرتے کہ پہلے صدر کو بالکل سائڈ پہ کر دیں اس کے بعد انتخابات ہوں، بلکہ صدر کے 4 سال جیسے ہی شروع ہوتا ہے وہاں پہ انتخابات کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور انتخابات کا مرحلہ جو ہے وہ اکتوبر تک کہہ لیں کہ اس میں لا کے اکتوبر میں ساری ان کی جتنے بھی سیاسی کارروائیاں ہونی ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں انتخاب ہو کے صدر منتخب ہو جاتا ہے، جیسے ابھی جو بائیڈن ہوا۔ لیکن جو پہلے صدر موجود ہوتا ہے، جیسے ابھی ٹرمپ موجود ہے، تو ٹرمپ کا جو ٹینیور ہے وہ یہ دسمبر تک ہے، جنوری میں جا کے وہ چھوڑے گا اپنی سیٹ کو، اور پھر جو بائیڈن جو ہے اس کی جگہ پہ آئے گا۔ یعنی یہ ایک سموتھ طریقہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ صدر کو سائڈ پہ کر دیں اور پھر جو ہے حالات بگڑ جائیں ملک کے اندر اور پھر جو ہے دوسرا بندہ آ کے انتخاب کرے، بلکہ ان کی پالیسیز میں تسلسل ہوتا ہے، اور مین جو پالیسی ہوتی ہیں ان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے، یعنی کن ملکوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کس کے ساتھ کہاں پہ جنگ کرنی ہے، کس کو انہوں نے دبا کے رکھنا ہے، کس کے ساتھ کس کو امداد دینی ہے، کہاں پہ کیا، وہ پالیسیز جتنی ہیں وہ مسلسل چلتی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نیا صدر آئے اور نئی پالیسی بنا دے۔ وہ چھوٹی موٹی اندرونی لوگوں کے فوائد کے لیے، لوگوں کے حقوق سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جو مسلسل ان کی چیزیں چل رہی ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ ایک حکومت آئی، پچھلے کے منصوبے سارے ختم کیے اور اپنے شروع کر دیے، ایسا وہاں نہیں ہوتا۔ پھر آتا جی صدارتی حکومت کے اندر جو ہے ہنگامی حالات میں یہ مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت صدر کو دیکھنا نہیں پڑتا کہ وہ اسمبلی منظوری دے گی، مقننہ کہے گی یا نہیں کہے گی، جو وہ فوری آرڈر کر دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے اہل افراد کا تقرر کیا جاتا ہے۔ صدر نے کیونکہ اپنی مرضی سے کرنے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ یہ کام کرنے کا اہل ہے۔ تو امریکہ کے اندر جو ہیں وہ پڑھے لکھے موسٹلی ان کی جو ہے پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں، اور وہ ماہر ہوتے ہیں ہر فیلڈ کے جن کو لیا جاتا ہے، اور وہ بہترین سے بہترین کارکردگی شو کرتے ہیں۔ پھر یہ ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، انتظامیہ کے تمام اختیارات فرد واحد یعنی صدر کی ذات میں مرتکز ہوتے ہیں، اس لیے تمام انتظامی معاملات میں وہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ذمہ داری کیونکہ صدر کے اوپر ہوتی ہے تو صدر پھر جو ہے وہ اپنے لحاظ سے کام پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پھر پارٹی بازی کی کمی ہوتی ہے یہاں پہ، پارٹیاں کیونکہ زیادہ سے زیادہ 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے، تو ایک دفعہ ایک آ گیا، دوسری دفعہ کوئی آ گیا، تو اتنا زیادہ اس میں ایشو نہیں ہوتا۔ پھر اس میں آ جاتے ہیں جی انتظامی امور میں بہتری، تو یقیناً جب صدر آتا ہے تو وہ انتظامیہ اپنے لحاظ سے انتظام کو مزید بہتر کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خیر وفاقی طرز حکومت کی نسبت جو ہے اس میں کافی یہ سسٹم جو ہے کافی بہتر ہے۔ پھر اس کے اندر بھی خامیاں ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے خامیوں کے بغیر۔ اب مقننہ اور عاملہ کی علیحدگی، یعنی انتظامیہ اور مقننہ جو ہے اس کو ظاہر ہے یہ
ہم آہنگی نہیں ہے تو یقیناً مسائل ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی قانون سازی کر دی, کوئی اور چیز کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی اور چیز کر دیتے ہیں, تو یہاں پہ آ کے کچھ الجھنیں بھی ہو جاتی ہیں. پھر یہ غیر لچکدار حکومت ہوتی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, چینج نہیں کیا جا سکتا, تو اس لیے اس کو غیر لچکدار کہا جاتا ہے. پھر یہ جواب دہی کی کمی ہوتی ہے, صدر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, اس کے وزراء بھی صرف صدر کو ہی جواب دہ ہیں, وہ مقننہ کے سامنے کسی اور کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. تو اس وجہ سے بعض اوقات ان کا آمرانہ رویہ ہو جاتا ہے, یعنی ڈکٹیٹوریل ہو جاتا ہے, وہ کسی کی نہیں بات سنتے. پھر آ جاتا جی قانون سازی میں رہنمائی کا فقدان, کہ کیونکہ صدر کو مرضی ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے, تو وہ مقننہ سے, خیر امریکہ کے اندر تو صدر کو جو ہے وہ کنسلٹ کرنا پڑتا ہے مقننہ سے, وہاں سے مشورہ بھی لیتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس کے مشورے پر عمل بھی کریں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی مرضی ہی کر سکتا ہے. پھر سیاسی رشوت آ جاتی ہے. اس نظام حکومت میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں, کہ صدر انتخابات کے وقت لوگوں کو اہم عہدوں کا لالچ دیتا ہے, یعنی وہ پہلے ہی لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ تم میرے لیے کمپین کرو, میں تمہیں اپنے لیے جو ہے وہ اس شخص کو یہاں پہ رکھ دوں گا, تو تمہیں یہ عہدہ دے دوں گا, تمہیں فلاں ڈپارٹمنٹ کا وزیر بنا دوں گا, تو میں ایسے کر دوں گا. تو وہ پھر لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ کمپینس چلاتے ہیں, وہ اس کے لیے پھر ووٹنگ کرتے ہیں, ووٹ اکٹھے کرتے ہیں, تو وہ پھر آگے انہی لوگوں کو پھر وہ لے کے آتے ہیں. پھر اس کا آئین جو ہے وہ بھی غیر لچکدار ہوتا ہے, یعنی ظاہر ہے جو صدر چاہے گا وہی ہوگا, تو آئین کے اندر تو وہ تبدیلی نہیں چاہے گا, وہ چاہے گا جو اس کی مرضی ہے, جو چیز ہے وہی ہو. تو یہ تو تھی جی اس کی جو ہے وہ خوبیاں اور خامیاں.